نبی کا لکھنا پڑھنا نہ آنا نبی کو، یہ آپ کی نبوت کے کامل ہونے کی دلیل ہے، سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ جو نہیں جانتے تھے پھر بھی ایسا امت کو آپ نے تعلیم کی اور ایسا کلام پیش کیا۔ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ رسول اللہ کے حق میں معجزہ ہے، آپ کی خوبی ہے۔ عام انسان کے لیے یہ ایک عیب ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا ان کی خوبی ہے، نبی کا شاعر ہونا ان کے حق میں عیب ہے۔ جو دوسرے شخص کے حق میں بہت بڑی خوبی ہے، رسول اللہ کے حق میں وہ توہین ہے۔ اسی طریقے سے عام آدمی کا ان پڑھ ہونا اس حوالے سے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، یہ ایک عیب ہے، لیکن رسول اللہ کے حق میں یہ خوبی ہے۔ آج میں دلیل دینے والا ہوں کہ دلیل سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2699 نمبر حدیث ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ حدیث یعنی بتاتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے جب صلح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صلح لکھنے والے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صلح نامہ لکھ رہے تھے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ صلح کیا جاتا ہے، تو جو مکہ کے مشرکین تھے، جو یہودی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات رکھی کہ آپ رسول نہ لکھوائیں، رسول اللہ نہ لکھوائیں، کیونکہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے، تو آپ رسول اللہ نہ لکھوائیں بلکہ آپ لکھوائیں محمد ابن عبداللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے نا عبداللہ، تو آپ اپنے والد کے نام سے اپنا نام منسوب کریں محمد ابن عبداللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی تم محمد یعنی نہ لکھ کے محمد رسول اللہ نہ لکھ کے تم لکھو محمد ابن عبداللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے نام سے رسول اللہ ہٹا دیں، یہ میں نہیں لکھ سکتا، نہیں مٹا سکتا آپ کا نام۔ تو دیکھیں اب یہاں پر کچھ اعتراض آدمی کر سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے تھے تو حضرت علی کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے؟ دیکھیں کبھی کبھی ادب جو ہوتا ہے نا وہ حکم سے فوقیت رکھتا ہے، ادب حکم پہ فوقیت رکھتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ادب کرتے تھے کہ اللہ کے رسول میں آپ کے نام سے محمد الرسول اللہ نہیں ہٹاؤں گا، اللہ کے جو رسول ہیں آپ، یہ میں نہیں کر سکتا کہ آپ کو الگ کر دوں اللہ سے، تو اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لکھنے جو آپ نے لکھ رہے تھے، جس پہ صلح لکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھنے لگے۔ اور کیا لکھنے لگے؟ فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب فَكَتَبَ هَذَا مَا قَادَ عَلَيْهِ محمد بن عبد اللہ لا يدخل مکۃ سلاح الا فی القراب وان لا یخرج من اہلها بعہد ان اراد ان یتبعه وان لا یمنع احدا من اصحابہ اراد ان یقیم بها۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا۔ سوچیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صلح حدیبیہ خود لکھ رہے ہیں اپنی ہاتھ سے۔ حضرت صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس پر ضعیف کا حکم بھی نہیں لگا سکتے غیر مقلدین کہ یہ کہہ دیں کہ ارے یہ حدیث ضعیف ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2699 نمبر حدیث۔ لگاؤ گے صحیح بخاری پر ضعیف کا یعنی حکم اور اس کو انکار کرو گے؟ رسول اللہ خود لکھ رہے ہیں، اور اتنا لمبا چوڑا آپ نے یعنی صلح لکھا، خود رسول اللہ نے لکھا۔ تو کیسے کہتے ہو یار، شرم نہیں آتی کہ کیسے کہہ دیتے ہو رسول اللہ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بیان کرتے ہیں؟ کون سا امتی ہوگا دنیا کا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ یعنی فخر محسوس کرے یہ کہہ کر کہ میرے نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا؟ انہوں نے کہہ دیا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو حضرت علی دروازے، یعنی حضرت علی ان کو تو پڑھنا لکھنا آتا ہے لیکن شہر کو نہیں آتا، جو نبی ہے اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ معاذ اللہ، یہ کتنی عجیب بات ہے نا۔ اور خود سوچو کہ جو شہر یعنی علم کا شہر ہے، اب یہ اس میں کہا جائے گا کہ علم کا شہر ہمارے نبی ہیں لیکن ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، کتنی عجیب بات ہے نا۔
اب ایک دلیل اور لے لیجئے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر قرطبی میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 کے تحت ایک روایت لکھتے ہیں جو حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، کہ حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ جو کاتب وحی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے، تو حضرت امیر معاویہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتانے لگے کہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ کیسے بتا رہے تھے معلوم ہے؟ دیکھیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتا رہے ہیں۔ اگر جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتا رہے ہیں ان کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ٹیچ کر رہے ہیں ان کو، یعنی ٹیچنگ کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کو، پڑھا رہے ہیں۔ دیکھیے کس طریقے سے پڑھا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ قلم کو باریک کرو اور با کو لمبا کر کے لکھو، سین کو دندانے دار لکھو اور میم کو کانا کر کے نہ لکھو، اور اللہ کو خوبصورت لکھو، اور رحمان کو مد سے نہ لکھو، اور رحیم کو عمدگی کے ساتھ لکھو۔ بتائے جس کو لکھنا نہیں آتا ہو تو وہ اس طریقے سے بتا سکتا ہے کہ کون سے لفظ کو کیسے لکھنا ہے؟ سوچے یار، کیسے کہہ دیتے ہیں لوگ، بس علم نہیں ہے نا، پڑھنے لکھنے نہیں ہے، کتاب کا مطالعہ نہیں کیے ہیں، بس ادھر سے سنی ادھر بتا دیا، ادھر سے سنا ادھر بتا دیا، یہی کرتے ہیں۔ کتاب پڑھو میرے بھائی، سنی سنائی باتوں پہ کیوں یعنی اڑتے ہو؟ ہمارے یہاں روایتیں موجود ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی علم پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن بس نہ پتہ نہیں کہ کتنا مزہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر یہ کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو بڑا مزہ آ جاتا ہے، یہ اصل توحید بن جاتی ہے۔ بتائیے روایت موجود نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کو اس طریقے سے لکھو، قلم کو باریک کر کے لکھو، با کو لمبا کر کے لکھو، سین کو ایسے لکھو اور میم کو ایسے لکھو۔ بتائیے کون یہ بتا سکتا ہے؟ جو پڑھا لکھا ہے، جو جانتا ہے کون سے لفظ کو کیسے لکھا جاتا ہے، وہی تو بتا سکتا ہے نا۔ تو ہمارے نبی کیسے بتا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کو؟ اس کا مطلب ہے ہمارے نبی کو پتہ تھا سب، بس ہمارے نبی لکھتے نہیں تھے، وہ سید المرسلین تھے، نہیں لکھتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا نا کہ انا امی، یعنی میں امی ہوں، تو کچھ لوگ نا امی کا معنی لیتے ہیں کہ ان پڑھ، جاہل، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہوتا امی کا۔ امی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے نہ پڑھا ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ کسی سے نہ پڑھا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ کہہ سکے کوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پڑھایا تھا، فلاں نے پڑھایا تھا، فلاں نے پڑھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر اللہ سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا۔ تو کہتے ہیں کہ امی کا مطلب ان پڑھ لیتے ہیں، ان پڑھ، جاہل۔ تو آئیے میں قرآن کی ایک آیت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت نمبر سورہ احراف، سمجھ رہے ہیں؟ سورہ احراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 197۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی شان بیان کر رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ اپنی محبوب کی شان بیان کر رہا ہے، 9 شان اللہ نے بیان کیا اپنے محبوب کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 شان بیان کیا، جس میں اللہ نے کہا کہ یہ نبی جو ہیں رسول ہیں، نبی ہیں، امی ہیں، اور تورات میں ان کا ذکر آیا ہے، انجیل میں ان کا ذکر آیا ہے، یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، حرام کو بتاتے ہیں حرام ہے، کون کیا حلال ہے وہ بتاتے ہیں، تعریف بیان کر رہا ہے۔ اسی میں اللہ نے دیکھ رہے ہیں، غور کریں، اللہ نے یہ بھی کہا کہ رسول النبی الامی، امی کا لفظ اس یہاں بھی آیا ہے۔ تو آپ یہاں پر یہ کہو گے، یہ آپ کا غیر مقلد یہ کہیں گے کہ اللہ شان بیان کر رہا ہے، 9 شان بیان کیا ہے، جس میں سے 8 شان بیان کیا ہے، ایک میں کہہ دیا یہ ان پڑھ ہیں اور یہ جاہل ہیں، یا تو ان پڑھ کا لفظ جو ترجمہ کرتے ہیں امی کا معنی رکھتے ہیں ان پڑھ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ شان بیان کر رہا ہے اور بیچ میں کہہ دیا کہ یہ ان پڑھ بھی ہیں، یعنی یہ شان میں آئے گا۔ ان پڑھ کسی کو کہنا شان ہوتی ہے اس کی، کسی کو کہہ دینا جاہل ہے، یہ شان ہے اس کی۔ تو کیسے آپ امی کا ترجمہ اور امی کا مطلب ان پڑھ کرتے ہو اور جاہل کرتے ہو؟ امی کا معنی ہوتا ہے کسی سے نہ پڑھا ہوا، کسی سے مراد اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اس کی شان ہے کہ اس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اس کا تورات میں ذکر آیا، انجیل میں ذکر آیا، لوگوں کی مدد کرتا ہے، حرام کا مسئلہ تمہیں بتاتا ہے، حلال کا مسئلہ بتاتا ہے، لیکن کسی سے نہیں پڑھا، یہ شان ہے،
اس کو شان کہتے ہیں، اس لیے اللہ نے وہاں کہا یہ کسی سے پڑھا نہیں، حالانکہ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سورہ رحمان میں کہہ دیا الرحمن علم القرآن، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے ان کو پڑھایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جتنا علم اللہ نے جو چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، اللہ کے سوا کوئی ان کا استاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ کہو گے کہ ہمارے نبی علم کا شہر ہیں، علم کا سمندر ہیں، لیکن ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو ہر ایک انسان کہے گا یار یہ کون سی بات کر رہے ہو، فالتو کی بات، جب ایک طرف کہہ رہے ہو کہ علم کا شہر ہیں، علم کا یعنی سمندر ہیں، ہاں تو پھر وہ پڑھنا لکھنا کیسے نہیں جانتے؟ نہیں میرے بھائی، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، بس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، نہیں لکھتے تھے، کسی سے پڑھواتے تھے اور کسی سے لکھوا لیتے تھے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ضرورت پڑنے پر لکھے بھی ہیں اور پڑھے بھی ہیں۔ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔